بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اس وقت تمام تر غزہ پیس آف بورڈ جو بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے صورتحال مکمل طور پر عیاں ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ تمام تر پہلو ورک در ورک کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان باقاعدہ غزہ پیس آف بورڈ کا ممبر بن چکا ہے۔ ناظرین صرف پاکستان ہی نہیں، 19 ممالک بن چکے ہیں۔ اب سوال بہت سے ہیں، خدشات بہت سے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ ماضی کے اندر یہودی ایجنٹ، یہودی کارڈ یا اس حوالے سے عمران خان کے لیے آج وہی قوم، وہی لوگ 25 کروڑ عوام سوال کرتی ہے انہوں نے وقت سے، ارباب اختیار سے، کہ اب آپ بتائیے کہ کون یہودی کارڈ ہے۔ اب یہ سوال مولانا فضل الرحمان سے کیا جائے، شہباز شریف صاحب سے کیا جائے، مریم بی بی سے کیا جائے، نواز شریف سے کیا جائے، یا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کیا جائے۔ بہرحال تعویلات بہت ساری ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، کسی کے حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس غزہ پیس آف بورڈ کا جو 56واں اجلاس ہے، آپ نے دیکھا 19 ممالک نے اس پر دستخط کیے، اور یہ اجلاس جس وقت ستمبر 2025 میں یوں تو اس بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی ایک ایسا عبوری بورڈ جس کا مقصد تعمیر نو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امن پیدا کرنا ہو۔ وہاں پر جتنے مسلح گروہ ہیں، یعنی جو جہادی گروہ ہیں حماس کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں، ان کو روکنا مقصود ہے۔ ناظرین غزہ بورڈ پیس بورڈ کے دو حصے ہیں۔ جو پہلا جو ایگزیکٹو حصہ ہے پیس بورڈ کا، اس کے اندر اس کا بنیادی کام ہے سرمایہ کاری پیدا کرنا، فنڈز کا اجرا کرنا اور منصوبہ سازی دینا۔ ناظرین اس وقت ایک میپ آپ کے پاس سکرین پر موجود ہے، جس کے تحت پورے غزہ کے اندر اس انداز میں یہ سارا کام لے کر چلا جائے گا، جس میں پارکس بھی ہیں، جس میں کوسٹل لائنز بھی ہیں، ہاسپٹل بھی ہے، اور ایئرپورٹس ہیں، ٹرین بے ایریا ہے، انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں، اور اس طریقے سے ڈیفرنٹ انفراسٹرکچر ہے، اور بیوروکریسی کے ڈیفرنٹ آفیسز بھی ہیں، یعنی ایک مکمل طور پر ایک نظام دیا گیا ہے۔ اب اس منصوبہ بندی کو، اس سرمایہ کاری کو جو پیسے کی فائنانس کی ضرورت تھی وہ تو دیا ہی جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نگرانی میں چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کرشنر ہو، اسٹیو ہو، مارکو روبیو ہو، اور سب سے بڑھ کر سابق وزیر اعظم برطانیہ، جی ہاں ٹونی بلیئر بھی اس میں ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ حصہ جو آپ کی تعمیر نو اس وقت غزہ کی کرے گا، مگر دوسرا جو بورڈ ہے جس کے اندر، جس کو فورس آف پیس نہیں کہا گیا، پاکستان جو کہ ہمارے اس وقت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تو فورس آف پیس کہہ رہے ہیں، مگر وہ لوگ واضح طور پر بتا رہے ہیں، امریکہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے فورس آف انفورسمنٹ ہے، آپریشن ہے، تعمیر نو کے کاموں میں حصہ دینا ہے، اور اگر وہاں پر حماس اٹیک کرتی ہے تو اس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک امریکی جنرل جیفرز جو ہوں گے اس انفورسمنٹ کا حصہ ہوں گے، ISF جو اس وقت ایک فورس بھی بنائی گئی ہے، اس حوالے سے ان کے انڈر پاکستان کی فورسز سمیت 12 سے 15 ہزار سپاہی بھی ہوں گے جو اس تمام تر سسٹم کی نگرانی کریں گے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے، اس تمام تر صورتحال میں فلسطین کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اہل فلسطین کا تذکرہ بھی کہیں نہیں ہے، فلسطین کے حقوق کی بات بھی نہیں ہے، فلسطین کا نام بھی نہیں ہے، اور وہاں کے مقیموں کی زندگی، ان کا مستقبل، ایسی کوئی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ گویا صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہے گا یا جو نتن یاہو چاہے گا وہی ہوگا، اور انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ بغلے بجا رہے ہیں کہ نتن یاہو کو اختلافات ہیں، اور میرے بھائی یہ اتنا بڑا سسٹم کھڑا ہو گیا، اتنا قتل و غارت ہوا، اتنا ظلم اور بربریت ہوئی، تو کیسے وہ آنکھیں موند سکتے ہیں؟ بہرحال یہ خطرناک قسم کی ڈپلومیسی ہے، خطرناک قسم کا جوا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں جہاں پاکستان نے یہاں پر ان کا ساتھ دیا ہے، وہاں پر دوسرے جو بہت سارے ممالک ہیں، جس میں اسپین ہے، بیلجیم ہے، فرانس ہے، روس ہے، چین ہے، لگ بھگ پورا یورپ ہی آپ لگا لیں ایک طرف کھڑا ہوا ہے۔ اس کے پیرلل دیکھیں تو ہم دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں جو 19 ممالک ہیں، مگر وجہ ان ممالک کا ایک ہی سوال تھا کہ کوئی گارنٹی دی جائے، واضح طور پر اہداف متعین کیے جائیں کہ اگر اہل فلسطین نہیں ہیں تو یہ کس قسم کا پیس بورڈ ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے۔
اور اس کی آگے تظاہراتی صورتحال کیا ہے؟ ناظرین ایسا کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ امن نہیں مکمل ایک اطاعت نامہ ہے، یہ سفارتکاری نہیں مکمل ایک تابعداری کا بہترین روپ ہے۔ ناظرین جہاں ان ممالک نے مغربی ممالک نے ایک بات کی جو کہ بہت اچھی تھی کہ پہلے فلسطین کو تسلیم کرو پھر بات کرو، مگر ہم جو 78 سالوں سے 74 سالوں سے چورن بیچتے آئے فلسطین کا، مسجد اقصیٰ کا، اب عالم یہ ہے کہ ہمارے سب علماء یا تو مجرمانہ طور پر خاموش ہیں، یا آپ دیکھیں جماعت اسلامی ہو اور یا دیوبند ہو یا بریلوی طبقہ فکر ہو، مگر صرف وہ ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی ٹن جس کو ہم کہا کرتے ہیں، جناب اشرفی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ ان کے حق میں تعویلات دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی میں کہاں یہ جہاد کی باتیں کیا کرتے تھے اور اب کیا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال کاسل اس قسم کے شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لال ٹوپی والی ایک شخصیت ہوا کرتی تھی جو دوڑ دوڑ کر کبھی اس میدان کبھی اس میدان، کبھی یہ انڈے پھوڑ کبھی کچھ کر، وہ بھی اس وقت غائب دکھائی دیتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اور ناظرین یہ کسی بھی انداز اور اینگل سے اچھا نہیں ہے۔ اس پر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ واضح اور دو ٹوک ہے، اور ماضی میں بھی وہی رہا ہے کہ جو موقف قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا وہی ہمارا موقف ہے، مگر یہاں پر بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی بات کیے یہ مفاہمت، یہ پیار کی پنگیں آگے بڑھا دی گئی ہیں۔ 4000 فورسز بھی تیار ہیں، تعمیر نو بھی کی جائے گی، اور اس وقت جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب پیارے فرما رہے ہیں کہ وہاں حماس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں واضح طور پر ٹرمپ نے بات کی ہے کہ اگر ہمیں لبنان میں ضرورت پیش آئی، غزہ کے اندر ضرورت پیش آئی، گویا اسرائیل کے تحفظ کے اوپر ہر اینگل سے سیکیور کیا جائے گا۔ تحفظ کے خلاف کسی قسم کی بھی مسلح یا جارح قسم کی کارروائی کسی بھی جانب سے ہوئی تو اس کو یہ پیس فورسز جو ہیں، جو لا انفورسمنٹ فورسز ہیں، یہ جناب صاحب اس کو روکیں گی اور اس کا قلع کما کریں گے۔ اب سوال پھر وہیں پہ آ رہا ہے، گولی یہاں سے چلے یا یہاں سے چلے، ان دونوں صورتوں میں شہید کون ہوگا؟ خدا جانے ہوا جانے، صورتحال اس وقت بدل چکی ہے۔ ناظرین اس گفتگو کے ساتھ ساتھ جہاں یہ پہلو ہے، وہاں گزشتہ دن ایک اور صورتحال کا بھی سامنا رہا۔ آپ نے ایمان مزاری کی دیکھا، ان کے ہادی علی چٹھا، ان کے ہسبینڈ کو بھی ایک غلط ٹویٹ کے تحت پیکا ایکٹ کے تحت 17 سال سزا دی گئی۔ گویا ایک طویل سزا ہے، ایک طویل زندگی کا حصہ ہے، 204 مہینے ہوں، 886 ہفتے ہوں اور 6205 دن کی سزا دی گئی ہے، اور اس وقت آنے والے دن بتائیں گے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے ہوتی ہے، سزا میں کمی بھی ہوتی ہے یا مزید معاملات ہوتا ہے۔ تاحال تو یہ صورتحال بن چکی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے مخالف بات کی، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، ماضی میں انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے، ایسی باتیں کی ہیں جو ریاست مخالف تھیں، اسٹیٹ مخالف تھیں، جس انداز میں، جس انداز بیاں کو انہوں نے جاری رکھا اس کے تحت ہی ان کو سزا دی گئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین اس وقت ایک سکرین پر شخصیت ہیں گل چاہت۔ گزشتہ دنوں جناب صاحب ایک سوال کیا گیا، وزیر اطلاعات ہیں KPK کے، ان کو سکینڈلائز کرنے کے حوالے سے منصور علی خان المعروف لونڈا لپاڑا صاحب نے جو بات کی، ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں شیمیل ہیں گل چاہت نے کچھ پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام اب اگر آپ سنیں تو بہت خوبصورت لگے گا۔ جب میں UK میں بیٹھی ہوں اور آپ پاکستان کے قومی چینلز پر بیٹھ کر ایک خواجہ سرا کی نجی زندگی پر بحث کر رہے ہیں تو پھر تیراں خیبر پختونخوا پر آپ کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ وہاں پر معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں بیوہ ہو رہی ہے، بیٹیاں لاوارث ہو رہی ہے، بزرگ اور مشران مارے جا رہے ہیں، تو یہ سب آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا ایک خواجہ سرا کی ذاتی زندگی ان معصوم پشتون جانوں سے زیادہ اہم ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ رویہ صحافت نہیں ہے، یہ طاقتوروں کی سہولت کاری ہے اور کمزوروں کو نشانہ بنانا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ واقعی صحافی ہو، اگر آپ واقعی پاکستانی ہو تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ خواجہ سراؤں پر بات کرتے ہیں مگر تیرا کے بچوں پر آپ خاموش رہتے ہیں۔
جی ناظرین، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خبروں کا چھوٹا چھوٹا حصہ دیکھیں، ہم جہاں غزہ کی بات کر رہے ہیں وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاموش ہیں۔ گویا مولانا فضل الرحمان صاحب فلور آف دا ہاؤس پر کھڑا ہو کر دوسری باتیں کر رہے ہیں کہ 12 سال کا بچے کی شادی، 15 سال کے بچے کی شادی، 10 سال کے بچے کی شادی ہوگی، آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب بل پاس ہو رہا تھا تب آپ نے بات نہیں کی، جو موجودہ ہو رہا ہے اس پر بھی بات نہیں کرنی، جو حقیقت حال ہے اس پر بھی بیان نہیں کرنا، اور ایک لا یعنی قسم کی گفتگو کرنی ہے۔ گویا جس طرف ہوا کا رخ ہوگا اس جانب یہ اپنی سیاست کو بروئے کار لے کر آئیں گے۔ افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، ہمارے کرکٹ کے ایک سابق ایک سپنر تھے جناب عبد القادر صاحب، بہت مایہ ناز نام ہے جناب، ان کے صاحبزادے ہیں سلمان قادر صاحب، ان کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے، گھریلو ملازمہ ہیں، ان کی برکی روڈ پر فارم ہاؤس میں ان کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا ہے اور ان کے اوپر بھی سزا ہو چکی ہے۔ ماضی میں انہوں نے ایک صوبیہ خان ایکٹریس تھی، ان کے ساتھ شادی بھی کی، اچھا تھا، خوش آئند فیصلہ تھا، ان کے اہل خانہ نے قبول کیا، بولڈ فیصلہ تھا، مگر اب یہ کیفیت ہونا اور اس انداز میں ہونا افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین، جہاں خواتین کے حقوق کی بات چل پڑی ہے تو ایک اور کام بھی آپ نے دیکھا کہ بیوی کے حقوق کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا ہے۔ اب بیوی کو مارنا، بیوی کو گھورنا، بیوی کو تنگ نظری سے دیکھنا، نفسیاتی دباؤ ڈالنا، دھمکی دینا، طلاق کی دھمکی دینا، ان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ماں باپ کے کاموں پر مجبور کرنا، ان پر رکھنا یا اسے کسی قسم کے حقوق کے حوالے سے ہراس کرنا مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اب یقینی طور پر اس کی سزا بھی ہوگی اور پریشانی بھی اٹھانی پڑے گی، لہٰذا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب گھر کی فیلڈ مارشل آپ کی بیوی ہی کہلائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ صورتحال پاکستان میں قانون پاس ہو رہے ہیں، وہاں افغانستان میں ایک عجیب سا قانون پاس کیا گیا ملا ہیبت اللہ کی حمایت میں، جہاں غلامی کو، جی ہاں، غلامی کو قانونی قرار دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ غلام کا تصور جو تھا اسلام میں تھا ابتدائی مراحل میں، جو صدیوں پہلے چلا آ رہا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسلام نے جیسے جیسے آگے قدم بڑھا، سسٹم بڑھا، تو اس کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، غلط قرار دے دیا گیا۔ گویا ان لوگوں نے اس بات کو سامنے لایا ہے کہ اگر اسلام میں اس وقت غلامی تھی تو یقینی طور پر اب بھی وہ ہوگی اور جائز ہے۔ ناظرین، اس میں پھر جب غلامی اگر آپ کی جائز ہے تو پھر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پھر سوال بہت دور تک چلے جائیں گے، اور پھر اس کے غلامی کے اندر وہ غلام شخصیت مرد ہی نہیں، وہ عورتیں بھی کہلائیں گی، وہ لڑکیاں بھی کہلائیں گی جن کو آپ بغیر نکاح بطور غلام اپنے ساتھ لیتے تھے۔ یہ قدیم وقت تھا، اس پر بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے، ہم ابھی اس بحث کے لیے نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت بھی قلیل ہے، مگر اس صورتحال کو سامنے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، حقیقت حال کیا ہے، ہم بہت اور مسلم امہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال چاروں طرف خاموشی ہے، ہو کا عالم ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اپنا اور سب کا گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔